اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دین آیا دین آیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، کارکنان، ذمہ داران، بڑی مدت کے بعد جو میری چاہت ہے اس محفل کا آغاز ہو گیا ہے. آپ نے سننا ہے، آج نے بولنا نہیں. آج میں نے آپ کو سنانا ہے. لیکن ایک بڑی مرض ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے اور کیمرے چل رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات کہوں، ہر محفل ہر بات کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بات ہر محفل کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سب سے پہلا تو یہ مرض ہے ہمیں کہ کچھ باتیں ہیں پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کو سنانا اور آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ میرے آقا و مولا نے فرمایا ایک وقت آئے گا دوڑتے ہوئے آدمی سے چلتا ہوا آدمی بہتر ہوگا، اور پھر چلتے ہوئے آدمی سے بہتر کھڑا ہوا آدمی ہوگا، اور پھر کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر بیٹھا ہوا آدمی ہوگا، اور بیٹھے ہوئے سے بہتر آدمی لیٹا ہوا ہوگا، اور لیٹے ہوئے سے سویا ہوا ہوگا. آج وہ فتنوں کا زمانہ ہے جن فتنوں کے اندر ہم جل رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ کیمرے ہمارے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے. میری تو خواہش یہ ہے کہ ان سب کو بند کر کے آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کمرے میں بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. علامہ اقبال نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اقبال کہتا ہے ابھی تازی تازی رات چھائی ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ چند ووٹ کٹھے کرنے کے لیے اور جناب چند جھنڈے لے کر اور چند سیاسی میدان اس کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. اور یاد رکھنا، اسلام معزز بناتا ہے اور جو خود اعزاز کی طلب کرتا ہے اسلام اس کو ذلیل کر دیتا ہے. میں بہت عرصے سے یہ بات اپنے اندر، اپنے ذمہ داران کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں. بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں. آپ یہ غور کریں کہ ہم معزز بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. معزز تو وہ نہیں بنے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی چمڑیاں ادھڑا دیں، ہڈیاں سے اتروا کر. مجھے بتائیں، ظاہری طور پر حضرت خباب بن ارد، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، اور حضرت سمیہ اور حضرت بلال حبشی، ظاہری طور پر جو ظلم ہوئے ہیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ظاہری طور پر ان تینوں سے زیادہ صحابہ میں شاید کوئی ہو. حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، حضرت خباب بن ارد کے جسم میں اتنے سوراخ ہوئے کہ آپ کا وہ جو مالک تھا اور چچا بھی لگتا تھا، وہ آپ کو قالین میں لپیٹ کر، کسی چیز میں، چٹائی میں لپیٹ کر اور انگاروں کے اوپر رکھ دیتا تھا.
تو جب ایک صحابی نے پیچھے ہاتھ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمر کے اندر سوراخ ہاتھ چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا خباب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جب تم زمانہ جاہلیت میں حضور کی مخالفت کرتے تھے نا، خباب چٹائیوں میں لپٹ کر اس وقت انگاروں پہ پڑا ہوتا تھا. مسئلہ یہ ہے. پھر آگے سننے والی مزے کی بات ہے. اب حضرت سمیہ تو شہید ہو گئی. حضرت خباب بن ارد اور حضرت بلال حبشی کے بارے میں کوئی ایک بتا دے کہ ان دونوں نے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود حضرت صدیق اکبر کو ایک دفعہ جا کر کہا ہو کہ ہمیں فلاں علاقے کی امارت دے دیں. کسی ایک جگہ جا کر یہ کہا ہو کہ ہمیں فلاں جگہ بیت المال کا فلاں حصہ ہمارے حوالے کر دے. کسی ایک جگہ جا کر کہا ہو؟ نہیں کہا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. حضرت بلال حبشی تو آخر میں مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ کہیں یہ وجہ نہیں ہے. ایک تو حضور کا فراق ہے. ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم مدینے میں جا کر کیا ہوں، فوت ہوں، دنیا سے جائیں، ہمیں شہادت نصیب ہو، مدینے کے اندر ہو. حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ ہم بلال حبشی سے بڑے عاشق ہیں. وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ حضور کے دین کی ترویج کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اب اگلی بھی بات سنیں. یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور یہ ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے. آپ کو بڑا بڑا آزما کر کے بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے مجھے اس لیے تربیت کے لیے کھڑا کیا ہے تو تربیت ہم نے ان سے پائی ہے جنہوں نے پورے زمانے کی تربیت کی ہے. بیٹھے آج آپ نے سننا ہے، حوصلے سے سننا ہے. آگے سنیں. میں نے آپ کو کہا یہ باتیں بھلانی نہیں ہے، یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مدینہ پاک میں ٹھہرانے والے میزبان رسول ہیں. سب سے پہلے مدینہ پاک میں جن کے گھر حضور ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. جو آپ نے اور میں نے دین کا کنسپٹ بنایا ہوا ہے نا، اور جو آپ اور میں جس طرف جا رہے ہیں، دین تخت پر نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں. ہاں ہماری ذات پنپے گی. یہ میں نے پہنا ہوا ہے، اس سے اچھا مہنگا پہن لوں گا، مہنگا تیار ہو کر اور جناب مہنگی گاڑی پر آؤں گا، لیکن دین اس طرح تخت پر نہیں آئے گا. جب دین تخت پر آئے گا، دین پھر آپ کو معزز بنائے گا. لیکن اگر آج عزت کی تلاش کرو گے تو دین تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی دین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو عزتیں دی ہیں، اور اسی دین نے ابو لہب اور ابو جہل کو اسی مکے کی گلیوں میں ذلیل کیا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. جن کا ہم نام لیوائے نا، وہاں ایک رتی برابر ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی غداری اور جناب دو نمبری قبول نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ میزبان رسول ہیں، اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے. لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنا بالا خانہ، کیونکہ حضور دوسری منزل پر ٹھہرے ہیں نا، حضرت ابو ایوب انصاری، حدیث کی روایات میں بھی یہ موجود ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو. اگر بیٹھ جاتے مدینہ میں کھول کے کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو، حضور تشریف لائے تھے، آؤ بیٹھ جاؤ. سب کو کہتے، اس وقت تو اسلام بڑا پھیل چکا تھا، کیسر و کسرا کی سرحد کراس کر چکا تھا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری اسلام کی ترویج کے لیے بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اور بوڑھی عمر کے ساتھ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچے ہیں. آج بھی آپ کا مزار استنبول کے دروازے پر یہ سوال کر رہا ہے پوری امت مسلمہ سے کہ بھائی ہم نے حضور کا ساتھ دیا، میزبانی سے لے کر بدر، احد، خندق، کہیں پیچھے نہیں رہے، لیکن آخر دم تک بھی یہ نہیں کہا کہ ہم معزز ہو گئے ہیں. اب ہمارا خون بڑا معزز ہے، اب ہمارا وقت بڑا معزز ہے، اب ہماری جان بڑی معزز ہے، اور ہم بڑے معزز ہو گئے ہیں. آخری وقت میں بھی سفر کر کے قسطنطنیہ آ کر اپنی شہادت دی، اور شہادت دے کر بتایا اسلام اگر آگے بڑھے گا اور اسلام کے اگر طریقے پر کوئی چلنا چاہے گا تو وہ ہمارے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے طریقے پر چلے گا. یہ ہے معزز بننے کا طریقہ. اور اگر اعزاز حاصل کرنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جاؤ کہیں بھی دین کا ڈھونگ رچا کر، اور پھر کوئی کہے میں جناب تحریک لبیک کا امیر ہوں. بھائی تحریک لبیک کا امیر نہیں، تو دولت اسلامیہ کا بھی امیر ہو. اگر تیری خاک میں ہے نہیں شرر، وہ شرر جو حضرت حیدر کرار کو عطا ہوا ہے، اگر تیرے دل میں وہ خیال نہیں ہے، اگر خیال یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے اس بات سے جناب
پوچھیں کہ جناب یہ فلاں امیر صاحب آ رہے ہیں، یا میں اپنے بارے میں خیال کروں کہ یہ دیکھوں لوگوں کی طرف کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں جی میں امیر آ رہا ہوں، اس طرح نہیں بات بنے گی بھائی۔ عمارتیں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عمارتیں تبدیل بھی ہوتی رہیں، کارکن بھی رہے، قربانیاں بھی دیتے رہے، سارا کچھ دیتے رہے، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جس جماعت کے آپ کے سپرد اور میرے سپرد کر کر امیر المجاہدین، بلکہ ہم سب کے سپرد کر کر گئے ہیں، وہ جماعت بڑی قربانیوں کے ساتھ آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج تو ذرا باتوں پر چیخ اٹھے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے؟ ہم تو آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ قربانیاں دین کی خاطر دی ہیں، ورنہ جب امیر المجاہدین کی 23 جنوری کو گرفتاری ہوئی تھی تو ان ذلیلوں نے امیر المجاہدین کو سیٹ بیلٹ کے ساتھ یہاں پیچھے باندھ دیا تھا۔ یہ ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں، آپ کو تو پلیٹ میں ملا ہے، سب کچھ پلیٹ میں ملا ہے۔ اگر آپ کو ایک رات امیر المجاہدین جیسی کاٹنی پڑی، آپ لکھ کر دے آئیں کہ جناب ہمارا تحریک سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کے قائد نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس معذوری کی حالت میں ہاتھ پیچھے باندھ کے سیٹ کے ساتھ، اور پھر سیٹ بیلٹ کے ساتھ اس نے گلے کے ساتھ پیچھے باندھ دیا۔ جب میں آئے واپس میں نے گلے پہ نشان دیکھا، میں نے کہا یہ، اور کہنے جلیا چھٹ جدو اسی کیا جائے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ وہ بابا جی کا نظریہ، اور بابا جی نے یہ تو نہیں کہا بڑے بڑے معاملات خراب بھی ہوئے، حالات خراب بھی ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے۔ اگر تاریخ کھولو تحریک لبیک کی تو بڑے بڑے لوگ چلے تھے، بڑے بڑے ساتھ چلے تھے، لیکن اگر وہ اپنی منزل پر آج بھی رواں ہے تو وہ صرف ایک بندے کی اخلاص کی وجہ سے، جس کی ہم نے تنہائی کو بھی پاک پایا اور محفل کو بھی پاک پایا۔ ہم یہاں سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں امیر صاحب دی فلاں، فلاں جناب فلاں، فلاں ذمہ دار دی فلاں، فلاں، اے نہیں ہونا، پھر اے اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح اسی چل رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں سب پیچھے جانا، اسی پیچھے جانا یا اگے جانا، اے دسو تسی اگے جانا تو پھر امیر المجاہدین دے طریقے ہوتے جانا پینا، پھر اسلام دا جو اصول ہے اندے ہوتے جانا پینا، ذات پیچھے، جذبہ اگے، اور جناب سوچ، فکر اور توجہ مالکاں دی طرف، پھر مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے، باخدا نہیں لگن دیں دے۔ پھر ایسی ایسی جگہ تو ایسے ایسے حالات مدد آندی کہ انسان پریشان ہو جاندہ۔ لیکن اگر یہ آکھیا جاوے کہ جناب سانو عزت ملے اور ساری جناب پہ اے ہو جائیے، اسی نال تصویر کھچا لئیے، اسی یار اے کر لئیے، اسی وہ کر لئیے، ہون میں بھی پشتانا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر المجاہدین دے نال کوئی باقاعدہ تصویر ہے، کوئی باقاعدہ جناب نال کھوڑ کے ساری زندگی نال کھڑے رہندے، لیکن انہوں نے تربیت واسطے تھلے اتاریا سی، اور تربیت واسطے تھلے اتاریا سی، اور کیا سی کہ زمانے دے ٹھڈے کھاؤ تو انہوں پتہ لگے کہ زمانہ کی چالا چلدا۔ آج اسی اتھے بیٹھے ہیں نا، با خدا میں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا کہ حضرت صدیق اکبر نے اے فرمایا سی نا کہ کوئی حضرت عمر بھی فرماندے سن کوئی 2 درہم دے وے تے میری خلافت لے لوے، با خدا آج وہ گل سمجھ آئی۔ اے ذمہ داری آسان نہیں ہوندی، اے ذمہ داری بہت مشکل کام ہے۔ اگر تسی کارکن ہو تو میں او لمحے نو ترس دا جنہ لمحے چ میں کارکن سا۔ میں تو انہوں سچی بات دسنا، کام کرن دا وقت ہر چیز ہوتا اتنی ایک زیادہ، ہر چیز دی طرفوں بالکل سوچ ہی سوچ اور فکرہ ہی فکرہ۔ اور اے بابا جی بیان کر دے سن نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بڑھن تو بعد جدو 2.5 سال بعد آپ دا وصال ہویا تے جس مکان دے آپ رہندے سن نا، اس مکان دی چھت جتے آپ سوندے سن وہ تو کالی ہو چکی سی۔ اے نہیں سی سمجھ آندی کہ یار کس طرح کالی ہو سکتی۔ اسی پوچھے جناب کیوں؟ فرمایا حضور دی جدائی وچ اور امت دی ذمہ داری وچ۔ اے ذمہ داری بڑی مشکل کام ہے۔ اگر تانوں ذمہ دار بنا دیتا گیا تو یاد رکھنا میں تواڈے کولوں پوچھا نہ پوچھاں، ڈویژن ضلع زون پوچھے نہ پوچھے، اے یاد رکھنا جنہ دا اسی کام کر رہے نا انہاں تواڈے کو ضرور پوچھنا۔ اور اے ساڈا زندگی دا اصول دنیا تک محدود نہیں، اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ وچ حاضر ہونا اور اے دسنا کہ جناب 25 کروڑ وچ جے میرے ہوتے ذمہ داری آئی نا تو اس ساری ذمہ داری دا جواب دے بھی میں سرکار دے سامنے ہونا کہ ہاں بھائی لوگوں نے تیرے ہوتے اعتماد کیتا سی کہ تو حضور دے دین واسطے حضور دے دین دے پرچم نو اگے لے کے چلیں گا اور حضور دے دین دے پرچم نو بلند کریں گا۔ تو کدھر سوتا رہا، تو کدھر عیاشیاں کرتا رہا، تو کدھر پھردا ٹردا رہا؟ اس دا جواب میں ہاں، لیکن میں پرچم تواڈے ہاتھ چ دیتا، میں تواڈوں بھی سامنے کر دیاں گا۔ حضور اے میرے نال کھڑے سن، انہاں کولوں بھی پوچھو نال،
اگر میری پسند اور ناپسند تواڈے عہدیاں وچ شامل ہوئے جس طرح پہلے کیا گیا پھر تو میں جرمدار ہاں. اگر میں اے سمجھ کے کہ اے بندہ تحریک دا بڑا مخلص ہے اور اس نو اگے لاؤ او تحریک نو اگو دوڑ تے پیچھو چھوڑ کری جاوے پھر اس دا ذمہ دار میں نہیں ہوں, وہ آپ بھی جواب دے. اور ہر شخص تواڈے وچوں جواب دے. اور جنگ یرموک دے موقع تے بڑی مشکل جنگ 11 صفحہ رومیہ دیاں 3 صفحہ مسلماناں دیاں. این جنگ دے دوران حضرت خالد بن ولید دی امارت دی ٹوپی اتروا لیتی گئی این جنگ دے درمیان. لیکن اخلاص کس نو کہندے اور معزز کس نو کہندے اور معزز بڑھنا خود اے کس نو کہندے. این موقع تے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ پیچھے بن کے یرموک دے موقع تے جڑے حضرت خالد بن ولید پورے رومیہ دے اتے جناب موت اور خوف دا نشان سن, انہاں دے ہاتھ بن کے پیچھے این میدان جنگ کے سامنے بٹھا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ٹوپی اتروا لی تھی. انہوں نے کہا جناب ہے کی, انہوں نے کہا جی خلیفہ دا حکم آیا, جناب سیدنا عمر دا حکم آیا کہ اتار لیتی جائے, امارت تو تسی معزول ہو. انہوں نے کہا جی کی, انہوں نے کہا جی آج تو بعد میں کمانڈر ہاں تسی ڈپٹی کمانڈر ہو, تسی میرے تھلے کام کرو گے. حضرت خالد بن ولید نے کیا مزہ ہی ہونا آئے گا, پہلے تو سوچ سمجھ کے چلنا پہندا سی, اور جو تسی حکم کرو گے میں چھاڑ مار دیاں گا. پھر جنگ یرموک دے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھو, حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ اور عبداللہ, حضرت عمر بن اکرمہ اور عبداللہ بن اکرمہ انہاں دے نال جدو جنگ دا حالت بالکل کمزور ہو گئی, مسلمانہ دیاں صفحہ چو آر پار نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت اکرمہ نو اشارہ کیتا, جڑے اپنے نال بندے سے نو اشارہ کیتا, حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے لے آئے. اے ہوندی عمارت, اے ہوندا جناب جذبہ. حضرت اکرمہ تھلے آئے اور آپ نے کیا, لاؤ بھائی آج موت تے ہاتھ تے بیعت کرو, اس ہاتھ تے بیعت کرو, اس ہاتھ تے بیعت کرو جس نے اس جنگ وچ مرنا. تے آپ دے بیٹے نے چھاڑ مار کے سب نالوں پہلے بیعت کی تھی. پھر ایک قیادت جڑی نا اے تاریخ دے اندر لکھیا ہویا, اے سارا کچھ 500 بندیاں نے, 500 صحابہ نے, تابعین نے جانا دیندے ہوئے جنگ جتوا دیتی. ایس پٹ دیتے حضرت خالد بن ولید دے حضرت اکرمہ لیٹے ہوئے سن, اور ایس تے انہاں دے بیٹے لیٹے ہوئے سن. خالد نو موت نہیں سی آ سکتی, خالد تا پہلے ہی, اور جو جاں بازی دے نال اور جس شد و مد دے نال حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک لڑی, تاریخ کہندی اس تو پہلے نہ لڑن نہ اس تو بعد لڑن, کیونکہ اس ذوق دے نال لڑن کہ آج میں تھلے کسے دے لگ کے اور کسے دی ذمہ داری دے وچ لڑ رہا. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہہ دیتا, خالد جنگ تو ہی لڑنی, میں تیرا امیر ضرور ہاں. صرف اتنی جی بات ہے کہ جذبہ اور جوش اگے نالوں ود آ گیا, اگے نالوں ود کے کام کیتا اور جنگ یرموک دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا. اور پھر حضرت اکرمہ دی اے جناب جستے انور ایس سجے پیر تے اور سجے ران تے اور کھبی ران تے انہاں دے بیٹے دا جستے انور رکھیا ہویا, اور اے کہہ رہے سن کہ یا اللہ تو بنی مخزوم دی ایک قربانی نو قبول کر لے. اے کوئی معنی نہیں رکھ دے کہ جناب کسے نو اتار دیتا جاوے, کسے نو کھڑا کر دیتا جاوے, کسے نو اگے لیتا جاوے, کسے نو پیچھے کر دیتا جاوے. اگر اے عہدیاں واسطے اور انہاں چیزاں واسطے اسی لڑ رہے ہیں تو پھر سانو اے ساریاں چیزاں چھڑ کے کدھر ہور پاسے ٹرنا چاہیے. اگر اسی اخلاص نال چل رہے ہیں, اور اے یاد رکھنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی صفہ نو اپنے کندھے نو جوڑ کے رکھیا کرو, اپنی ٹنگاں نو جوڑ کے رکھیا کرو, ورنہ شیطان اس طرح تواڈے اندر داخل ہو جائے گا جس طرح بکری دا بچہ ہوندے تھلے دودھ پین واسطے جاندا. میں تانوں یہ کر رہا ایک شیطان تو ہو نا, ایک شیطان دے چیلے ایتھے بھی ہیں, ہاں ہر معاشرے چ ہیں, وہ تواڈے اندر اسی طرح داخل ہو جان گے جس طرح بکری دا بچہ جناب وہ تھلے دودھ پین واسطے لین جانا نا, وہ اسی طرح سازشاں وہ سارا کچھ چھان بین کر چکے ہیں. عالم کفر بہت اچھے طریقے نال دیکھ چکیا کہ انہوں نے کسے طریقے نہ خریدا جا سکے. انہوں نے سارے زور لا رہے ہیں, انہوں کو کچھ نہیں بنیا, نہ انہوں کو انشاءاللہ کچھ بنے گا. اے ہونا انہوں کو اے سازشان کہ وہ آ کے کہن گے اے فلاں بندہ اس طرح, اے فلاں بندہ اس طرح, اے تو انہوں آپس سے لڑان گے اور تواڈیاں صفحہ دے اندر دراڑ پیدا کرن گے. تو انہوں میرے بارے, مینوں شاہ صاحب دے بارے, شاہ صاحب نو جناب انہاں دے بارے, انہاں نو جناب فلاں دے بارے, حاجی صاحب دے بارے, انہاں نو جناب اے امیر صاحب دے بارے غلط فہمیاں پیدا کرن گے, اور اے کہن گے جناب اے اس طرح اس طرح. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, تواڈے کول جدوں بھی کوئی خبر لے کے آوے تا تواڈا کام ہے اس دی تحقیق کرنا, اے تواڈا کام ہے. تانوں کوئی آ کے کہے جناب انج ہو گیا, تسی سارے ایک پاسے لگ پیندے ہو, کدی کھلو کے سوچیا جی انج کیویں ہو سکدا,
کس طرح ہو سکتا؟ کیوں ہو سکتا؟ اے شیطان ساڑیاں صفحہ داخل بہت سارے ہو چکے ہیں اور انہاں شیطانوں نو تسی پہچاننا کہ وہ کس روپ دے اندر تحریک نو نقصان دینا چاہتے ہیں. نہ تحریک لبیک اپنے میں تانوں آندے نال کیا سی کہ رستہ تک جا منزل تک جا، اسی تا رستہ بھی نہیں بدلیا اور نہ انشاءاللہ بدلیں گے. ساڑا رستہ بھی ہوئی ہے لیکن ایک ہم ضرور ہے کہ کسے دی خواہش دے مطابق تحریک نو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہاں، نہ وہ اپنے دی خواہش دے مطابق نہ وہ بیگانے دی خواہش دے مطابق. اس چمن نو ساڑے بڑے نے لہو نال سینچیا اور اس دی جناب آبیاری کی تھی. اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسے دے اشارے دے اور کیے ایک نام کے بے جڑا ترانہ چلتا سی نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، نہ غیروں کے اشاروں پر چلنے والے ہیں. یہ بڑا اہم ہے. آج تک تنظیمیں تحریکیں برباد کی ہوئی ہیں کہ ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. آپ فلاں طاقتور سے سلام لے لیں، فلاں طاقتور کی چھتری کے نیچے آ جائیں، فلاں سے بیٹھ جائیں، فلاں سے اٹھ جائیں، فلاں کر لیں. یقین جانیں ان کا انجام پھر وہی ہوتا ہے. ان کی رب اور رسول سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ یا وہ بھتہ خوری میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا وہ جناب قبضہ مافیا میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس محفل میں بہت سارے اس چیز کے گواہ بیٹھے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے جب میں کارکن تھا، میں آپ کو اس تربیت کی بات بتا دوں جو امیر المجاہدین جس نازک چیز سے ہمیں گزار کر گئے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی سے، ان کے بہت سارے پیسے وہ جناب پھنس گئے یہاں لاہور میں علاقے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے نکلوا دیں. ہم نے ساتھیوں نے کارکن تھے، سلام دعا تھی، بڑے تگ و دو کی اس سے. اس بندے سے ہم نے پیسے بہت سارے ریکور کرا دیے، یعنی اگر 100% تھے تو 70% ریکور کرا دیے. جب اس کو پیسے مل گئے نا، وہ پیسے لے کر کراچی لوٹ گیا تو بابا جی نے مجھے تنہائی میں بلایا. کہنے لگے ادھر آؤ. کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے. ان کے علم میں تھا کہ یہ کیا ہے. فرمایا آج کے بعد نہیں کرنا. میں نے کہا جی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے ایک طرف ظالم کا پیسہ ہے اور ایک طرف مظلوم ہے، اور جب وہ ظالم تھا یہ مظلوم ہے، اب وہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے. اس کا پیسہ تم کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. آج کے بعد یہ سارے کام چھوڑ دو. ان کو کہو بھائی یہ کام ہم اس وقت کریں گے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا. فرمایا آج یہ کام کروانے والا تم سے کام کروا گیا ہے اور اپنے پیسے لے کر اپنے شہر چلا گیا ہے. یہ دوبارہ آئے گا اور یہ دوبارہ آئے گا اور اس سے بڑی اماؤنٹ لے کر آئے گا اور تمہیں کہے گا اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ لو. یہ تربیت سنیں. فرمایا آئے گا اور اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ دو اور باقی ریکور کرا دو. آدھے تم لے لو، آدھے ہم لے لیتے ہیں، اس سے تحریک کا کام کر لیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کرنا. فرمایا یقین جانے ٹھیک 1.5 ماہ بعد اس شخص کا دوبارہ مجھے فون آیا. کہنے لگا جی پیسے ہیں اور رقم بہت بڑی ہے. میں نے کہا کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا 27 کروڑ. میں نے کہا جی اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی اگر آپ ہمیں 60% ریکور کرا دیں تو 40% آپ کی. میں نے کہا ہم جن کے پاس رہتے ہیں نا، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. باخدا ایسے ہی کہا. میں نے کہا تم نے بعد میں ہمیں یہ آفر دینی تھی، اس سے پہلے مجھے آفر آ چکی ہے. وہ کہنے لگا یہ آپ کو کیا آفر آئی ہے؟ میں نے کہا میرے بابا جی مجھے بتا چکے ہیں کہ یہ کام آئندہ کے بعد زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا. یہ ہے تربیت. اس نازک دور سے، اتنے نازک مراحل سے وہ بچا کر لائے ہیں. ان کو تکلیف ہی یہ ہے، سب کو، اپنے اور بیگانوں کو، کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں استعمال کیوں نہیں ہوتے. ورنہ استعمال ہونا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چند دن کی چاندی بھی ہے، چند دن کی عزتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے رب اور رسول کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا. ہم نے حضور کے سامنے، اپنے بابا جی کے ساتھ حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا. جو امانت ہمارے تک آئی ہے انشاءاللہ ہمارے جیتے جی اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی کمی اور بیشی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس کا جو دل چاہے وہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اور آج ایک سبق لے کر جاؤ، عزت کی طلب کرنا چھوڑ دو. عزت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. خدا کی قسم سچی بات ہے، کبھی دل میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا تھا
کہ یہ لوگ مجھ سے ملے بابا جی کے ہوتے ہوئے. خدا کی قسم آج میں تنگ آ جاتا ہوں اتنے لوگ ملتے ہیں. یہ یاد رکھنا عزت سے بھاگو, عزت تمہارے پیچھے چلے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بابا جی نے ساری زندگی چھوٹوں کو بڑا بنایا ہے. چلو جی آپ بھی اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ بندہ پھر پیچھے رہ جائے, پھر اللہ نے سب سے آگے نکال کر آگے رکھ دیا. ہاں, اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگ جاتے دیکھے, بڑی بڑی دنیا جاتی دیکھی, لیکن جو آج بھی ہم سامنے بیٹھے ہوں مسجد کے سین میں اور بابا جی کا دروازہ جب ایسے کھلتا ہے نا تو لوگ دیوانہ وار بابا جی کی طرف ہی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اخلاص ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ میگنیٹ اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا جناب بابا جی کے دل میں رکھا ہوا تھا کہ جس کے اندر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں تھا, رتی برابر بھی کوئی ذاتی خواہش اور دنیاوی لالچ نہیں تھی. بس آج کے بعد معاشرے میں جاؤ, عزت طلب کرنا چھوڑ دو, اللہ تمہیں ساری عزتوں سے نوازے گا. وہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا کی کوشش کرنے جاتے ہیں, یار جب اللہ تمہیں نیچا نہیں کرنا چاہے گا یہ کون ہوتے ہیں, ساری دنیا بھی لگ جائے. ہم نے دیکھا نہیں ہے, آج ان کو بڑے بابا جی یاد آتے ہیں. بابا جی تو سینکڑوں FIR اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے لے کر گئے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے آج ان کو بڑا درد نظر آتا ہے یہ دنیا ہوتی ستانے کے لیے. ہاں, ان کا جہاں تک بس چلا, جو بس چلا, انہوں نے بابا جی کو روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, عشق دے طوفان ڈکے نہیں جاندے. ہاں, اور نہ کدی ڈکے جان گے. ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت بالکل راسخ ہونی چاہیے. اگر تو انو یقین نہیں ہے کہ ساڑھا رستہ درست نہیں, بالکل ہونے اٹھ کے چلے جاؤ. اگر یقین ہے کہ رستہ درست ہے تو پھر تو نہ عزت دے پیچھے دوڑنا چاہیے, نہ دولت دے پیچھے دوڑنا چاہیے, نہ جناب مال اور متاع دے پیچھے دوڑنا چاہیے. تو ہر وقت اپنے مشن دی لگن دے پیچھے دوڑنا چاہیے کہ اسی تحریک دی بہتری واسطے کی کر سکتے ہیں, تحریک دی اگے جناب پلاننگ واسطے کی کر سکتے ہیں, بجائے اس دے کہ ایک دوسرے دیاں لتا کھچن شروع کر دئیے. اور یہ یاد رکھنا, جدو اللہ تعالیٰ کسی دی برائی چاہتا نا تو اس نو اچھے کام تو ہٹا کے نا کسی برے کام پاسے لا دیندہ. اور یہ یاد رکھنا کہ قوماں پہلے دن نہیں تباہ و برباد ہو جاندیاں, قوماں دے تباہ و برباد ہونے دے بڑے سارے اسباب ہوندے ہیں. اس واسطے الحمدللہ اسی تباہی اور بربادی دی طرف نہیں جا رہے, اسی اس رستے تے ہاں جڑا رستہ امیر المجاہدین سانو دے کے گئے, اسی اس مشن تے ہاں جڑا مشن امیر المجاہدین سانو دے کے گئے. ٹھیک ہے, اسی اسے رستے تے جا رہے ہیں. متا کوئی تو آڑا رستہ خراب کرن دی کوشش کرے, متا کوئی تو آنو جناب اپنے رستے تو اتار کے دائیں بائیں کرن دی کوشش کرے. جدو کوشش کرے تو پھر بابا جی دی گل تو انہوں سنا دینا, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. ایسی میرے دل دیاں آجے بہت ساری گلان, آجے تا اور کی کہنے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کے ساما ہو گئے. ہاں, رفتہ رفتہ اے تو انو اس ٹریک تے لے کے آنا, صدایں نہیں, ہاں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں کے بعد. لیکن اقبال نے گالی مکا دیتی, انہیں کہ عصر نورات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. یقین مانو اے جو کچھ اس پرفتن دور تسی قربانیاں دے کے اتھے تک تحریک نال چلے ہو, اے کوئی عام بات نہیں ہے. جڑے جانا دے کے آئیں, جڑے زخمی ہو کے آئیں, جنہ جناب بلٹ کھا دیں, جنہ نے جیلہ کٹیاں, اے ممکن ہی نہیں ہے. آج تک کفر پریشان ہے. ایتھے تا ایک ڈانگ لگن تو بعد شوکت خانم جا بریک لگ دی. ہاں جی, تے جناب ہر قسم دا ظلم برداشت کرن تو بعد ایک کفر پریشان ہے, اور انہوں دی پریشانی بے سبب نہیں. انہوں نے پتا کہ حقیقی اسلام دے وارث آ گئے. اسلام نو لٹن والے تا بڑے آئے, کسے نے پیری دی ناتے, کسے نے مشایخ دے ناتے, کسے نے جبہ و دستار دے ناتے, کسے نے علم دے ناتے, کسے نے حلم دے ناتے اسلام نو کھادا اور اسلام دی جناب بخیے ادھیڑن دی کوشش کی تھی. لیکن بابا جی نے فرمایا سی, اقبال میں تیری قبر تے وہ بندے لے کے آیا جنہوں نے موت ویکھ کے پیچھے ہٹ گئی. اور ایک بات یاد رکھنا, جس دیوانگی دے نال بابا جی دے ہوندیاں اسی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نہ جڑے رہے ہیں نا, اے نعرہ نہیں پیچھے ہٹن دینا. ساڑھے ہاں ان کی رواج ہے نویں نویں نعرے, نویں نویں گلاں, نا 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 نا. بابا جی دے ہوندے جس طرح جناب کہے تیرے جان نثار کوئی, اے اسی سارے حضور دے جان نثار بس.
اور یہ نویں نویں نعرے نویں نویں پھل جڑی کسی نے اتوں چھڈی تے جناب قوم پیچھے لگ گئی. نعرہ ساڈے اوہی ہیں جڑے بابا جی لوا کے گئے اور تانوں دس کے گئے. اے نویں نویں نعرے اور نویاں نویاں گلاں اور نویاں نویاں اے ساڈے واسطے درست نہیں ہیں. اے یاد رکھنا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی, بہت بڑی, پاکستان لیول تو نہیں انٹرنیشنل لیول دی. انہاں کہا یار روکو لبیک والے نوں, اے تواڈے کو پھڑے نہیں جاندے, اے جناب چند ہزار ہیں انہاں نوں پکڑو اندر کرو. انہاں کہا بھائی جی ساریاں گلاں ٹھیک ہیں, اسی انہاں نوں پھڑ بھی لیندے ہاں, شیل بھی برسا لیندے ہاں, گولیاں بھی برسا لیندے ہاں. جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا سانوں نہیں پتا بھئی آسمان تو دنیا اتردی یا تھلوں اٹھدی. ہن لاؤ نعرہ لبیک لبیک. اور آخری بات اے انہاں واسطے میں تواڈے سامنے کرن لگا. اے جڑے میرے نال سٹیج تے سارے بیٹھے ہوئے یا میرے دائیں بائیں رہندے 24 گھنٹے یا جتنے میرے قریب ہیں, میں انہاں سارے کو ایک سوال کردا کہ تسی پڑھے لکھے لوگ ہو, اے مینوں دسو احادیث دی کتب وچ, تاریخ دی کتب وچ کوئی ایک بندہ بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اخلاق دی وجہ نہ حضور تو دور ہویا؟ ایک بندہ دسو جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اخلاق دی وجہ نال حضور تو دور ہویا؟ ٹھیک ہے, اے سارا تواڈے واسطے پیغام ہے کہ تسی خیال کرو, تسی ساڈے قریب ہوندے ہو, تساں بندیاں نوں نیڑے لے کے آنا, دور نہیں کرنا. اے پیغام صرف سارے واسطے, یعنی جتنے بھی ذمہ دار ہیں مین انہاں دے تھلے پھر انہاں دے تھلے پھر انہاں دے تھلے, جے تسی ساڈے قریب ہو تو تانوں بھی حق حاصل ہے کہ جس تسی ساڈے کو توقع کر دیو کہ اسی حضور دے دین تے رستے دے بالکل سیدھی طرح چلیے, تو پھر تانوں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی سنت نو اپنانا چاہیے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب نو پکڑ کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئے. اے صرف اس واسطے نہیں کوئی نسبت, اے کہ قریب لوگاں دا کم اے ہوندا, اس واسطے اسی ذمہ دار ضرور ہاں, ساڈی کوئی حیثیت نہیں, لیکن تواڈے بھی قریب والے لوگاں دا ایک کم ہوندا کہ تسی سنت صدیقی ادا کرو. ٹھیک ہے, اے گل میں پھر وہی کہی سی بھئی عام محفل دی نہیں, اے خاصاں دی گل ہے, لیکن اللہ کرے کہ اگلی آن والی محفل اے سارے بند ہون تاکہ میں تواڈے نال ہور کھول کے گلاں کر سکاں اور تانوں سمجھا سکاں کہ اساں کس طرف جانا اور کفر تواڈے بارے کی سوچدا, اپنے اور بیگانے تواڈے بارے کی سوچا رکھ دین, لیکن اللہ تانوں ہر مشکل رستے تو نکال کے ایک بہتری دی طرف لے کے جا رہا اور بہتر رستے دی طرف لے کے جا رہا, جڑا رستہ سدھا جناب حضور دے نظام دی طرف جاندا, حضور دے دین نو تخت دے لیان واسطے جاندا. اس واسطے جا کے اپنی صفاں خود تلاش کرو اور اپنا محاسبہ بھی ضروری ہے. میرے آقا و مولا نے حضرت ابو ذر نو فرمایا سی, ابو ذر ڈنڈا چک کے لوگوں دے پیچھے نہ پیارا میں کدی کدی اپنے بارے بھی سوچی, ہاں اپنے آپ نو بھی دیکھو کہ کدھرے میں غلط تو نہیں کھڑا, کدھرے میری تو کوئی غلطی نہیں جس دی وجہ نال میں اس نے ٹوک. ایک دفعہ رک کے ضرور سوچو, اگر تسی اخلاص نال اور جناب اللہ تعالیٰ دے ہوتے توکل کر کے حضور دی نگاہ لطف دے نال اگر یہ اپنے بارے سوچ لو گے کہ کدھرے میں تو نہیں غلط, انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تو انہوں غلط بھی ہوئے تو رہن نہیں دے گا اور تہاڈی درستگی فرمائے گا اور میری بھی درستگی فرمائے گا. جتھے میں غلط ہویا اللہ تعالیٰ ساڈا تہاڈا سارے دا حامی و ناصر ہوئے. اللہ تعالیٰ سانو خلوص نال تحریک لبیک یا رسول اللہ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن نو, اس جذبے نو اپنے سینے وچ موزن کر کے اپنی راواں نو اگے لے کے جانے دی توفیق عطا فرمائے. آخری گل رہندی, میں بڑا پریشان ہاں کہ اساں ہزاراں لکھاں جھنڈے بنائے,
کیا اج تک ساڈا کارکن اپنے ایک جھنڈے دی بھی حفاظت نہیں کر سکیا؟ کدھر گیا تواڈے ہاتھ؟ میں ایک بندے نو جاندا جس جڑے لہرا رہن وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور انہوں نے میرے طرف سلام عقیدت بھی ہے، لیکن میں ایک اس نو بھی جاندا ایک لڑکے نو جدو جیل دے اندر ہو گیا تو اس نے کیا یار سب اپنی اپنی گلہ کر رہا سن، رہا ہو کہ تو کتے جائیں گا، تو کتے جائیں گا؟ ایک لڑکا سی انہیں کیا رہا ہو کہ میں تھانے جاواں گا، انہیں کہا تھانے کی لین جائیں گا، انہیں کہا اتھے میرا جھنڈا پیا ہویا وہ جھنڈا لواں گا تو پھر گھر جاواں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا۔ اور آج تو بعد ہر کارکن اپنا جھنڈا اپنے گھر سنبھال کے رکھے، اور جدو اس نو یاد ہوئے کہ میں تحریک دے پروگرام میں جانا اور تحریک دے کسی بھی جگہ تے جانا اپنا جھنڈا نال لے کے آوے۔ ہاں شرم آندی جھنڈا چک دے ہویا؟ شرم آندی کسے نو نہیں آندی تے پھر کیوں نہیں چک دے؟ پھر اس دا مطلب ہے ساڑھے نزدیک اہمیت نہیں، ساڑھے نزدیک موبائل ساڑھے کوڑے جے بچے، کدی بھولے ہیں گھر، کدی سٹیا کدھر دائیں بائیں، پھر جھنڈا اس نالوں بہت قیمتی، بلکہ ہر شے تو قیمتی۔ اے تے ساڑھی جناب اتے لگنا جدو ہاں تے ایک گواہی بھی تاں دے گا جدو آج دنیا تے اسی اس دی عزت کرائی تاں اے ایسا جھنڈا اتے سجا کے تو حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا کہ حضور ساری زندگی وہ جھنڈا چاہی رکھیا جڑا جھنڈا تہاڈی ناموس دے عزت دا نشان سی، اسی اس جھنڈے دے نال کھڑے رہے ہیں۔ اس واسطے آج تو بعد اے بھی گل طے ہو گئی کہ اپنا جھنڈا خود سنبھال کے رکھنا اور اے تہاڈی ہر شے نالوں قیمتی ہوئے گا، اے گل پکی ہے، آئندہ کہنے دی ضرورت نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔